بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے 9-10 محرم الحرام کو حلیم بنانا کیسا ہے۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے چیزیں ایسے لوگوں میں عام کر دیا گیا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو 9-10 محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے آج بھی بات کرنا ہے، وہ ہے کہ 9-10 محرم الحرام کو لوگ حلیم پکاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 9-10 محرم الحرام کو حلیم پکانا، اگر آپ ثواب کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں کہ 9-10 محرم الحرام کو حلیم پکانے سے مجھے ثواب ملے گا، تو یہ بدعت عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعت عمل ہے۔ دوسری بات اب آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 9-10 محرم الحرام کو بدعت 9-10 محرم الحرام کو حلیم پکاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے پکاتے ہیں، ثواب کی نیت سے یا کسی اور غرض نہیں ہوتا ہمارا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ 9-10 محرم الحرام کو چونکہ شیعہ لوگ ان دنوں میں حلیم پکاتے ہیں، تو اگر آپ نہ پکائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر پکاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا بدعت کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں شیعہ لوگ حلیم پکاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں نہ پکائیں، بلکہ پورے سال میں جتنے اس کے علاوہ اور دنوں میں آپ پکائیں۔ آپ کو کیا حرج ہے کہ آپ ان دنوں میں صرف پکاتے ہیں؟ تو دو باتیں اپنے ذہن میں خاص کر رکھیے۔ تو 9-10 محرم الحرام کو حلیم پکانا، اس کا کوئی اسلام میں حل نہیں ہے، نہ اسلام نے کوئی اس پر ثواب کا کہا ہے اور نہ اس پر کوئی ثواب ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے، لایعنیات سے، جو فضول کام ہے ان سے اپنے آپ کو دور کرے اور اپنے آس پاس قریبی مستند علماء اکرام سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ہمارے معاشرے میں آج شدید اور مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے بہت سارے باتوں کو ہمارے معاشرے میں ایسے عام کر دیا گیا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دور دور سے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا ہے اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ ایسے معاشرے میں پھر رہنے کے لیے آپ کو پھر اپنے ہی مستند علماء اکرام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان دنوں میں حلیم پکانے سے اور اسی طرح اور بھی جو باطل کے شعار ہے، جیسے شیعہ اور روافظ جو ماتم کرتے ہیں یا دوسرے خرافات کرتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی قیمتی گفتگو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی مفید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رہنمائی بھی ہو جائے گی اور آپ دین اور دنیا کے حوالے سے بہت سارے قیمتی گفتگو اس چینل پر سنیں گے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رہیے، ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔